میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا ایک آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے گا، اور وہ بھی دونوں انڈر گریجویٹ اور ماسٹرز کے لیے۔ میرے کورس کے لیے میرے کالج میں صرف 6 سیٹیں تھیں، تو اس میں سے مجھے ایک سیٹ ملی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے جواب صحیح ہوں، مگر آپ کو سیکھنا آنا چاہیے ان سے۔ کے لیے جو جنرلی فیوریبل چیزیں ہیں یا جنرل فیوریبل پالیسی چینجز ہیں وہ انڈیوس کر پاؤں گا حکومت، یا پھر کوئی سائنٹیفک اپروچ لا پاؤں گا اپنا، تاکہ پاکستانیوں کے لیے جو کلائمیٹ چینج کے برے ایفیکٹس ہیں۔ میرے دونوں گولڈ میڈلز جیوگرافی میں تھے، اس میں پہلے پاکستان میں فرسٹ آیا تھا، اور پھر میں ایشیا میں فرسٹ آیا، پھر میں انٹرنیشنلی فرسٹ آیا۔ نیوز ون میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ کسی بھی پاکستانی کو 7 سال بعد آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا ہے۔ اسٹوڈنٹ حارث احمد میرے ساتھ موجود ہیں۔ حارث، ماشاءاللہ 7 سال بعد کسی پاکستانی کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا ہے، وہ پاکستانی آپ ہیں۔ ہاں جی، الحمدللہ، اور میں بہت شکر گزار ہوں۔ کافی لوگوں نے میری سپورٹ کی، میرے اسکول کے کاؤنسلرز نے، میرے اساتذہ نے، اور میرے لیے تو یہ ایک طرح سے ایک ڈریم کم ٹرو ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا ایک آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے گا، اور وہ بھی دونوں انڈر گریجویٹ اور ماسٹرز کے لیے، تو میں الحمدللہ بہت شکر گزار ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پاکستانیوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا اور پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، اور وہ کامیاب انسان بھی بنے۔ آپ کے کیا ڈریمز ہیں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جانا بہت بڑا ڈریم ہوتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے۔ میں ایک ارتھ سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں، تو آکسفورڈ میں میں ارتھ سائنسز کا کورس کرنا چاہتا ہوں، اور جس طرح کافی پاکستانی ماضی میں آکسفورڈ جا کے بہت انفلوئنشل پوزیشنز پہ کام کر چکے ہیں، میں بھی الحمدللہ واپس آ کے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، اور میں ہوپ کرتا ہوں کہ ارتھ سائنسز پڑھ کے میں پاکستان کی جو کلائمیٹ چینج پرابلمز ہیں اور کلائمیٹ اڈیپٹیشن پالیسی میکنگ ہے، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنا رول پلے کر پاؤں گا۔ آپ کو 2 گولڈ میڈل ملے پہلے، وہ کہاں پر ملے؟ ان کی کیا ہسٹری ہے؟ میرے دونوں گولڈ میڈلز جیوگرافی میں تھے۔ اس میں پہلے میں پاکستان میں فرسٹ آیا تھا، اور پھر میں ایشیا میں فرسٹ آیا، اور پھر میں انٹرنیشنلی فرسٹ آیا۔ تو اس کے لیے مجھے ایشیا اور انٹرنیشنلی فرسٹ پلیس آنے کے لیے مجھے ایک گولڈ میڈل ملا، اور وہ میرے لیے کافی لرننگ ایکسپیرینس تھا۔ میں کچھ دوسرے لوگوں سے بھی ملا، مختلف ممالک سے، جن سے میں نے کافی کچھ سیکھا، اور اب اس نے مجھے زیادہ کانفیڈنس دیا کہ میں یونیورسٹی میں جا کے ارتھ سائنسز پڑھوں۔ حارث، ہم عام طور پر دیکھتے ہیں تو پاکستانی بچے کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے پائلٹ بننا ہے، ہم نے انجینئر بننا ہے۔ آپ کو خیال کیسے آیا کہ میں موسمیاتی تبدیلیوں کو بدلنے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں پاکستان کے لیے؟ میرے دادا ابو سوائل سائنٹسٹ تھے، تو انہوں نے مجھے آج تک زیادہ نہیں بتایا سوائل سائنس کے بارے میں، مگر بچپن میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ سوائل سائنس کیا چیز ہوتی ہے، اور سوائل سائنس سے کرتے کرتے میرا انٹرسٹ ایک طرح سے فارم ہوا۔ انٹرسٹ فارم ہونے کے بعد پھر میں لائبریریز جاتا تھا، میں کتابیں خرید لیتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، بازار جا کے کوئی گروسری لینی تھی تو میں جو اس کا بک آئل تھا ادھر کتابیں دیکھ رہا ہوتا تھا۔ تو پھر میں نے بچپن میں جو میں نے کتابیں پڑھی اور جو میرا ایکسپوجر رہا تھرو دی انٹرنیٹ یا پھر ان کتابوں کے تھرو، اس کی وجہ سے میرا ارتھ سائنس میں اور کیا کہتے ہیں میٹیورولوجی میں انٹرسٹ رہا۔ پھر ناردرن ایریاز بھی جاتا رہا۔ پھر پاکستان میں جب 2022 میں سیلاب آئے تو اس وقت بہت بڑا انٹرسٹ رہا کہ کیوں آئے، کیسے آئے، کلائمیٹ چینج کے کیا ایفیکٹس ہیں پاکستان کی جو ٹپیکل لوکل کلائمیٹ ہے اس پہ۔ تو وہاں سے انٹرسٹ میرا شروع ہوا ایک طرح سے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانیوں کا ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دنیا آرٹیفیشل بارش کروا رہی ہے، لیکن ہم ابھی تک اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حارث آنے والے وقت میں اس چیز میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے پاکستان کے لیے۔ انشاءاللہ ضروری نہیں کہ آرٹیفیشل بارش ہی ہو، مگر بات یہ ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ ارتھ سائنس پڑھ کے میں پاکستان کے لیے جو جنرلی فیوریبل چیزیں ہیں یا جنرل فیوریبل پالیسی چینجز ہیں وہ انڈیوس کر پاؤں گا حکومت کے تھرو، یا پھر کوئی سائنٹیفک اپروچ لا پاؤں گا اپنا، تاکہ پاکستانیوں کے لیے جو کلائمیٹ چینج کے برے ایفیکٹس ہیں نقصان کریں نسبتاً جو ابھی آج کل چل رہا ہے، جہاں پہ کلائمیٹ چینج کے نقصانات بہت زیادہ ایکسیسربیٹڈ ہیں۔ اچھا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، تو کیسے ملا؟ کتنی محنت کی اس کے لیے آپ نے؟ اس کے لیے محنت تو بہت زیادہ کی۔ آپ کا ایکیڈیمک جو ریکارڈ ہے وہ بالکل صاف ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ میں آپ کو آپ کے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں، آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہے۔ انٹرویوز میں آپ کو 2 آکسفورڈ پروفیسرز انٹرویو کرتے ہیں، تو کافی خوفناک لگتا ہے۔ تو آپ کو ان کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ کے جواب صحیح ہوں،
مگر آپ کو سیکھنا آنا چاہیے ان سے, اور خاص طور پہ انٹرویو پہ آپ کو اپنی لاجک اپلائی کرنی آنی چاہیے. اور پھر مجھے 9 جنوری کو, جس دن میری برتھ ڈے ہے, اس دن مجھے فیصلہ آیا آکسفورڈ سے, برتھ ڈے گفٹ مل گیا, برتھ ڈے گفٹ مل گیا. اچھا, کتنے فیصد چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اس انٹرویو میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انٹرویو چانسز سکسیس ہونے کے کافی ویری کرتے ہیں کورس ٹو کورس. اگر آپ ایک فزکس جیسے کورس میں اپلائی کرتے ہیں وہ زیادہ کمپیٹیٹیو ہوتا ہے نسبتاً مٹیریل سائنس میں یا ارتھ سائنس میں. میرے خیال سے اوور آل ان کا نیٹ ایکسیپٹنس ریٹ کوئی 7% یا 6% ہوتا ہے. تو اگر 100 اپلیکنٹس ہیں تو ان میں سے صرف 6 کو ایڈمیشن ملے گا. میرے کورس کے لیے میرے کالج میں صرف 6 سیٹیں تھیں, تو اس میں سے مجھے 1 سیٹ ملی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں, اگر آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جاتا ہے تو یہ واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے, اور خاص کر پاکستان جیسا ملک جہاں سے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. حارث, آپ نے یہ اچیومنٹ تو حاصل کر لی, اب نیکسٹ ٹارگیٹ کیا ہے آپ کا؟ اصل میں آلدو میں نے اپنی اتنی محنت کے بعد آکسفورڈ میں مجھے ایڈمیشن مل گیا, مگر میں ایکچولی جا نہیں سکتا کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ آکسفورڈ کا فیس اسٹرکچر پاکستان کے ٹپکل یونیورسٹیز کے فیس اسٹرکچر سے بہت مختلف ہے. مجھے ایک بہت بڑی اماؤنٹ پے کرنے کو میں آبلیگیٹڈ ہوں, جو میں نہیں کر سکتا. اور اسی لیے میں گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز, خاص طور پہ جو چیف منسٹر مریم نواز جو اناؤنس کر چکی ہیں سپورٹ فار اسٹوڈنٹس, میں ان کو بھی اپیل کرتا ہوں. اور میں پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے, سوشلی رسپانسبل بزنس کمیونٹی, میں ان کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ پلیز مجھے کسی نہ کسی طریقے کی مانیٹری سپورٹ ایکسٹینڈ کریں, ورنہ اس سے میرے خواب ختم ہو جائیں گے اور پاکستان کا نام روشن میں نہیں کر پاؤں گا. بالکل جی, پاکستان کے اداروں سے خاص کر حکومت پنجاب اور پاکستان کی فیڈرل حکومت جو کہ نوجوانوں کو ہمیشہ ہی سپورٹ کرتی ہے اور پاکستانیوں کے خوابوں کو پورا کرتے ہیں. خاص کر ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نوجوانوں کو, یوتھ کو بہت سپورٹ کر رہی ہیں. ان کی یہی کوشش ہے کہ وہ یوتھ کو اپ لفٹ کریں. حارث احمد ہماری یوتھ کا ایک ابھرتا ہوا نام ہے. اگر آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, تو یقینی طور پر یہ پاکستان کا فیوچر ہے اور آنے والے وقت میں یہ پاکستان کا نام روشن کریں گے. تو مریم نواز صاحبہ, آپ ہمیشہ ہی سپورٹ کرتی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حارث احمد کا ساتھ بھی ضرور دیں گی. فی الحال اجازت دیں, ہمارے گولڈ میڈلسٹ ہیں, 2 دفعہ انہوں نے گولڈ میڈل لیا پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. آگے جا کر جب یہ کامیاب ہوں گے, کوئی گولڈ میڈل لیں گے, تو یقینی طور پر مریم نواز صاحبہ کا نام لکھا جائے گا اگر وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں یا پاکستان کی بزنس کمیونٹی جو آگے بڑھتے ہوئے اس پاکستانی نوجوان کو سپورٹ کرتے ہیں. فی الحال اپنی میزبان عمران علی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.